بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغسل المنی ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھوتے تھے اور پھر انہی کپڑوں میں نماز کے لیے نکل جاتے تھے، اور میں دھونے کے اثر اور نشان کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو خرش دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کپڑوں میں نماز پڑھتے تھے۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں یہ لفظ ہیں، لقد كنت أحكه يابسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر جب منی لگی ہوتی اور وہ خشک ہو جاتی تو میں اسے اپنے ناخن سے کھرچ دیتی تھی۔ اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین عائشہ بنت ابی بکر الصدیق ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا جب ان کی عمر 6 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو ان کی عمر 9 سال تھی، اور 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں میں سے سب سے بڑھ کر محبوب تھیں، اور یہ وہی عائشہ ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، جب میں تم میں سے کسی ایک کے بستر پہ ہوتا ہوں میرے پاس وحی نہیں آتی، لیکن جب میں عائشہ کے بستر پہ ہوتا ہوں تو وہاں وحی آ جاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو وہ انہی کی باری کا دن تھا، انہی کا ہی گھر تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے سینے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم سے امت کو بہت فائدہ ہوا، اور سن 58 ہجری میں 58 میں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں بلوغ المرام کی 24ویں حدیث ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ روایت بیان کی ہے، اس کا پس منظر بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ علقمہ اور اسود بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان بنا۔ صبح ہوئی تو اپنے کپڑے دھو رہا تھا، تو ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ اگر تم صرف اتنی جگہ کو ہی دھو لیتے جہاں وہ اثرات موجود تھے تو یہی کافی تھا۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت جو اس سے بھی مفصل اور تفصیلی روایت ہے، اس میں عبداللہ بن شہاب الخولانی بیان کرتے ہیں کہ میں ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہمان بنا، مجھے اپنے کپڑوں میں احتلام ہو گیا خواب کے اندر، تو میں نے اپنے کپڑے پانی کے اندر ڈبو دیے، تو ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی نے یہ بات دیکھ لی اور انہوں نے جا کے ماجی کو بتا دیا۔ تو ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈی کو میرے پاس بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ، ما حملک علی ما صنعت بثوبک، جو تم نے اپنے کپڑے کا حال کیا ہے یہ کیوں کیا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ جاؤ ماجی کو بتا دو کہ جو انسان خواب میں دیکھتا ہے مجھے وہ نظر آ گیا تھا۔ تو تب ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، هل رأیت فیہا شیئا، تمہیں خواب میں احتلام تو ہوا، تمہیں یاد ہے؟
لیکن کیا تمہیں کپڑے پر خواب کے احتلام کے آثار بھی نظر آئے تھے؟ تو اس نے کہا وہ تو نظر نہیں آئے۔ فرمایا اگر کوئی چیز نظر آ جاتی اس کو دھو لیتے، اتنے حصے کو یہی کافی تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو خرچ دیتی تھی اپنے ناخنوں کے ساتھ جب وہ خشک ہوتی تھی۔ تو بہرحال یہ روایت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جو انسان کی منی ہے اگر وہ کپڑے پہ لگ جائے تو اگر خشک ہو تو اس کو خرچ لینے سے ہی کفایت ہو جائے گی، اور اگر وہ گیلی ہے، تر ہے، تو اس کو دھو لینا اتنی جگہ کو ہی کافی ہے، وہ سارا کپڑا دھونا ضروری، واجب، فرض نہیں ہے۔ انسان کے جسم سے جو پیشاب کا راستہ اللہ نے بنایا ہے اس سے 4 قسم کے پانی نکلتے ہیں۔ ایک کو منی کہتے ہیں، سفید رنگ کا گاڑھا پانی جو شہوت پوری کرنے کے بعد جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس وقت یہ پانی نکلتا ہے، اس کو منی کہتے ہیں۔ اس حدیث میں اسی کا حکم بیان ہوا ہے۔ دوسرا مزی ہے، یہ وہ رقیق اور گاڑھا پانی ہوتا ہے جو لیسدار ہوتا ہے، جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کود کر رہا ہو اس وقت یہ بغیر شہوت کے نکلتا ہے، اور یہ اس کا تذکرہ آگے نواقض وضو میں آئے گا تو وہاں انشاءاللہ اس کی بات کریں گے۔ تیسرا پانی ہے وادی کا، یہ سفید رنگ کا پانی ہوتا ہے، تھوڑا سا اس میں میلا پن بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے، منی کے مشابہ ہوتا ہے، البتہ منی بالکل صاف ہوتی ہے اور یہ تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے اور اس میں تھوڑی سی میل کچیل بھی ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد اور بعض لوگوں کو پیشاب سے پہلے بھی یہ لیسدار پانی نکلتا ہے، اس کو ودی کہتے ہیں۔ یہ بالاجماع نجس ہوتا ہے، یہ لگ جائے جہاں پر تو وہاں جگہ کو دھونا پڑے گا۔ یہ سردیوں کے موسم میں زیادہ مسئلہ بنتا ہے اس کا، اور گرمیوں میں اس کی بنسبت کم بنتا ہے۔ چوتھا پانی جو انسان کی شرمگاہ سے نکلتا ہے وہ بول ہے، پیشاب ہے، وہ سب اس کو جانتے ہیں، یہ بھی نجس ہوتا ہے بالاتفاق۔ افرقہ فرقن، ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اس کو کھرچتی تھی، کھرچنا فرقن تقید کے لیے آیا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ اشکال نہ رہے کہ شاید فرق کا لفظ انہوں نے دھونے پر بول دیا ہے، اس لیے انہوں نے فرقن کا لفظ بولا کہ میں اس کو دھوتی نہیں تھی بلکہ اس کو اپنے ناخن کے ساتھ کھرچتی تھی۔ فیصلی فی، یہ مزید تاکید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھرچنے کے بعد اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے، اس کو دھوتے نہیں تھے۔ اور ابن خزیمہ کے اندر جو روایت ہے وہ اس طرح سے ہے، کانت تحط المنی من ثوب رسول اللہ وهو یصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کپڑے کے اندر جب منی کے آثار نظر آتے تو اس کو کھرچ دیا کرتی تھی۔ احکہ یابسن، جب وہ خشک ہوتی تو میں اس کو کھرچا کرتی تھی۔ اس روایت سے اہل علم نے یہ بات بھی اخذ کی ہے کہ انسان کی جو منی ہوتی ہے یہ پاک ہوتی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کئی ایک دلائل بھی اس موقف پہ پیش کیے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل یہ ہے اگر یہ نجس ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھوئے بغیر اس کو نہ چھوڑتے، کھرچنے پہ اکتفا کرنے سے اس کے آثار کا کچھ نہ کچھ حصہ، اسمیل وغیرہ وہ کپڑے کے اندر رہ ہی جاتی ہے، یا اسمیل ختم ہو جائے تو کوئی نہ کوئی اثر اس کا بہرحال کپڑے کے اندر رہ جاتا ہے۔ تو اگر یہ نجس ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھرچنے پر اکتفا نہ کرتے بلکہ اس کو دھونے کا حکم دیتے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اسی موقف کے قائل ہیں۔ وہ ایک دلیل اور بھی دیتے ہیں کہ اسی منی سے ہی انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی چونکہ اسی سے ہی پیدا ہوئے ہیں، سوائے حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کے، تمام انبیاء کرام کی جو ولادت ہے وہ اسی پانی سے ہوئی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو انسان خود پاکیزہ ہے وہ ایک نجس چیز سے بنا ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ نجس نہیں ہے، یہ پاک ہے۔ پھر بعض لوگ اس پہ یہ سوال کرتے ہیں اگر یہ پاک ہے تو اس کو دھویا کیوں جاتا ہے، کھرچا کیوں جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم تعبدی ہے۔ حکم تعبدی کا مطلب ایسا حکم جس کو پورا کیا جائے گا ہمیں اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے حدیث کہتی ہے ان المؤمن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا، مومن پاک ہی ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب مومن نجس نہیں ہوتا تو پھر
ہوا نکل آئے یا پیشاب آ جائے، پخانہ آ جائے، تو ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکم تعبدی ہے۔ تو یہاں بھی یہی جواب ہے، یہ حکم تعبدی وہ ہوتا ہے جس کی وجہ علت سمجھ میں نہ آتی ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس ٹھیک ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک وہ اس کو نجس سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نجس ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھوتے یا کھرچتے تھے۔ اس کا جواب ان علماء کرام نے دے دیا کہ کھرچنا محض یہ نجس کی دلیل نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے کپڑے کے اوپر مٹی لگ جائے ہم اس کو بھی صاف کرواتے ہیں، تیل لگ جائے ہم اس کو بھی صاف کرواتے ہیں، جسم پہ مٹی لگ جائے ہم اس کو بھی دھو دیتے ہیں۔ تو کیا اس بنا پر دھو رہے ہیں کہ وہ نجس ہے، ناپاک ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم اس کو اس بنا پر نہیں دھو رہے کہ وہ نجس ہے، ناپاک ہے، بلکہ صفائی اور نظافت کے لیے ہم اس کو ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نجس نہیں ہوتی، اس کے باوجود ہم اس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی بعض علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ منی چونکہ انسان کے پیشاب والے راستے سے نکلتی ہے لہذا یہ نجس ہے، لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، یہ پیشاب کے راستے سے نکل آنا یہ اس کی نجاست کی جو ہے وہ دلیل نہیں ہے۔ جیسے انسان کی دبر سے ہوا نکلتی ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس ہوا کو نجس کوئی بھی نہیں کہتا، حالانکہ وہ نکل وہاں سے رہی ہے جہاں سے نجاستیں نکلتی ہیں۔ تو بہرحال یہ علماء کے بیچ میں ایک لمبی چوڑی بحث ہے، اس میں یہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ نجس نہیں ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام ابن خزیمہ نے حسن سند کے ساتھ بیان کی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام منی کو ازخر بوٹی کی چھڑی کے ساتھ اس کو کھرچ دیا کرتے تھے، وَيَحُطُّهُ مِنْ صَوْبِهِ يَابِسًا، جب وہ خشک ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھرچ دیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ یہ نجس نہیں ہے، اگر نجس ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کو دھوتے ضرور۔ تو بہرحال ان روایات سے یہ تائید ہوتی ہے کہ یہ نجس نہیں ہے بلکہ یہ پاک ہے، دھونے کا جو حکم ہے وہ حکم تعبدی ہے۔ اور اس کی تائید عبداللہ ابن عباس کے موقوف اثر سے بھی ہوتی ہے، اگرچہ یہ روایت مرفوع بھی ہے لیکن مرفوعاً اس میں کلام ہے، لیکن جو موقوفاً روایت ہے اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے اور امام بہقی وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ موقوف روایت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انما هو بمنزلۃ المخاط والبصاق، یہ جو منی ہے اس کا حکم وہی ہے جو ہماری تھوک اور کھنگار جو سینے سے بلغم وغیرہ آتی ہے اس کا حکم ہے۔ اس طرح تھوک انسان کی نجس نہیں ہوتی، پاک ہوتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے اندر تھوکا اور کپڑے میں تھوک کے اس کو مسل لیا، اور وہ کپڑا نماز کے اندر آپ کے جسم پہ رہا۔ جس طرح تھوک نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، اسی طرح ہی ہے۔ تو بہرحال یہ ان اہل علم کی دلیل ہے جو اس کو نجس نہیں مانتے۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی تھیں۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیویوں کو چاہیے کہ اپنے خاوندوں کی خدمت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی ہیں۔ بیوی جو ہے خاوند کی خدمت کرے، اور اس کے اندر کپڑے صاف کرنا، دھونا وغیرہ بھی یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی سمجھ دے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔